بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گالی گلوچ سے بچنا۔ اسلام نے زبان کی حفاظت کرنے اور اس کو غلط استعمال سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ ایک سچے پکے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ نرم مزاج اور نرم زبان ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے گندی باتیں، گالی گلوچ اور اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ نہیں نکلتے۔ وہ کسی کو طعنہ نہیں دیتا اور نہ ہی وہ کسی پر لعنت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، گندی باتیں کرنے والا اور بے حیا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم اپنی زبان کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ کبھی بھی فحش باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ آیا تو دیکھا کہ ایک بڑی شخصیت ہے، سب لوگ ان کی رائے پر عمل کرتے ہیں، وہ جو بھی فرماتے ہیں فوراً اس پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، علیک السلام یا رسول اللہ۔ 2 مرتبہ ایسا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک السلام مت کہو، کیونکہ علیک میت کے لیے کہا جاتا ہے، تم السلام علیک کہو۔ میں نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے۔ اگر تم کو قحط سالی پہنچ جائے اور تم اس سے دعا مانگو تو وہ تمہارے لیے ضرورت کی چیزیں زمین سے اگا دے۔ اور جب تم کسی چٹیل میدان میں ہو جہاں گھاس، پانی اور آبادی نہ ہو اور ایسے موقع پر تمہاری سواری گم ہو جائے پھر تم اس سے دعا کرو تو تمہاری سواری تمہارے پاس لوٹا دے۔ میں نے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو گالی مت دینا۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میں نے کسی آزاد یا غلام شخص یا اونٹ یا بکری کو گالی نہیں دی۔ پھر 3 نصیحتوں کے بعد فرمایا، اگر کوئی شخص تم کو گالی دے اور تم پر اس چیز کا عیب لگائے جو تمہارے اندر ہے تو تم اسے اس چیز کا عیب نہ لگاؤ جو تم اس کے اندر جانتے ہو۔ غور کرے کہ اس حدیث میں کتنی سختی کے ساتھ کسی کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے، اور جس صحابی کو منع فرمایا انہوں نے کبھی بھی کسی انسان حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔